قائد ملت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے موجودہ حالات کے پیش نظر یہاں وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن اس کانفرنس کے لیے اور آپ شرکاء کے لیے قائد ملت نے خصوصی طور پر ایک پیغام صادر فرمایا ہے۔ آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات نہج البلاغہ کانفرنس قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کا پیغام۔ مرکز افکار اسلامی جناب مولانا مقبول حسین نلوی صاحب کی سرپرستی اور سرکردگی میں ان کے رفقا کی کاوشوں سے گزشتہ کئی سالوں سے علمی اور تحقیقی شعبوں میں گران قدر خدمات انجام دے کر معارف اسلامی اور تعلیمات اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے لیے کار خیر انجام دے رہا ہے، جو قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سلسلہ خیر کو یوں ہی آگے بڑھاتے ہوئے مکتب تشیع کے روشن چہرے کو زیادہ واضح اور اجاگر کیا جائے اور سادہ اور اہم و فہم انداز اپنا کر معاشرہ کی اصلاح کا عظیم فریضہ انجام دیا جائے، کیونکہ موجودہ دور میں جب انسان اور انسانیت فکری انتشار اور بے شمار مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، ان سے نجات اور چھٹکارے کا حل تعلیمات محمد و آل محمد کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہٰذا ان حالات میں کتاب ہدایت قرآن کریم اور وارثان قرآن یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور لوگوں کو ان سے روشناس کرانا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے تعلیمات نہج البلاغہ کانفرنس کا انعقاد مستحسن اقدام اور دور حاضر کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہے، کیونکہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا حل نہج البلاغہ سے حسین اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے معروف قول صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، معروف قول کے جس میں حضرت فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے مجھے ایسے علم ودیت فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، یا اسی طرح نبی مکرم کے اس فرمان القرآن مع علی و علی مع القرآن کی روشنی میں یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ انسان کی راہبری اور ہدایت کی خاطر جو موضوع قرآن کریم میں آیا یہ کلام اس کی سب سے بہتر تفسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے ورطہ حیرت میں ڈوب کر کہا کلامہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق۔ حضرت کے کلام کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسا انداز جہان بانی اس نے پیش کیا، کیا ایسا انداز اور کہیں نہیں ملتا۔ یہاں میں خاص طور پر اپنی نئی اور نوجوان نسل کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے افراط و تفریط سے پاک دین اسلام کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو نہج البلاغہ کا طالب علم بننا ہوگا۔ نہج البلاغہ کی صورت اس عظیم النظیر اور بے مثال علمی خزانے نے ایک طرف تو رہتی دنیا تک انسانوں کو توحید شناسی کی تعلیم دی تو دوسری جانب معاملات سے آگاہی شعور عطا فرمایا۔ امام المتقین کا کلام ان کی حیات طیبہ، سیرت و کردار، اصلاحات و اقدامات کی بین دلیل ہے۔ امیر المومنین کی ذات مجموعہ کمالات تھی، ان کی فضیلت اور خصوصیات پر قرآنی آیات اور احادیث پیغمبر گرامی قدر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی تعلیمات اور سنت رسول کی عملی تعبیر کا مشاہدہ آپ کی سیرت عالیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ انسانی اخلاق اور فضائل و کمالات میں انسان کامل تھے، لہٰذا ان کی زندگی کا ہر پہلو کمال کے متلاشی انسانوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ چنانچہ قرآن
اور سنت پر ایمان رکھنے والوں کو یہ دونوں چیزیں سیرت علی میں تلاش کرنی چاہیے۔ دور حاضر میں تعلیمات نہج البلاغہ سے استفادہ نہایت لازم اور ناگزیر ہے، اس لیے حضرت علی ابن ابی طالب کے تصور اسلام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جس تصور اسلام کی بنیاد آپ نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی اہم، حساس اور دورس اقدامات کیے، اور زندگی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عمومی اخلاق کے میدانوں میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کے گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقدامات کی روشنی میں گمبھیر معاشرتی مسائل کا عصری تقاضوں کے مطابق حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی سیرت کے ہر پہلو سے ہر انسان استفادہ کر سکتا ہے، ایک عام مزدور سے لے کر ایک با اختیار حکمران تک تمام کے لیے نمونے آپ کی پاکیزہ حیات میں نظر آتے ہیں، جبکہ ذاتی زندگی میں ایک فرما بردار بیٹے اور وفادار بھائی، ذمہ دار شوہر اور قابل تقلید باپ کی حیثیت سے آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں امیر المومنین کی سیرت پاک سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں درس لے کر اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے نجات کا سامان پیدا کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر تعلیمات نہج البلاغہ کانفرنس کے منتظمین کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافے کے لیے دعا گو ہوں، اور حاضرین سے بجا طور پر توقع کرتا ہوں کہ اس کانفرنس سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور خاص طور پر نسل نو اپنی فکری اور عملی تربیت کے لیے اس سے مستفید ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ سید ساجد علی نقوی اور دیگر بزرگ علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں ایک بار پھر قبلہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے آپ تمام حضار اور شرکاء کا جو مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، سرپرست مرکز افکار اسلامی جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب، مرکز افکار اسلامی کے تمام اراکین، جامعہ جعفریہ جو اس علاقہ کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، اس کے علماء، طلباء اور مدرسین کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔